آپ بھی فرماتے ہیں، بلکہ حدیث میں آیا ہے کہ من را منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ. اب ایک حکمران ہے، اس کے پاس اختیار بھی ہے اور منکر بھی اس کے سامنے ہے، تو وہ اور پھر کرنے والے بھی اگر مسلمان ہیں اور غیر مسلم بھی اگر منکر کریں گے تو وہ ان کو بزور روکے گا نا. مثال کے طور پر خواتین ہیں بے پردہ جا رہی ہیں، یا کوئی میوزیکل نائٹ کہیں پہ ہو رہی ہے، تو اس کو بزور روکا جائے گا نا. یہ آپ نے بالکل درست کہا. میں نے اسی لیے بار بار توجہ دلائی ہے کہ منکر کی پہلے تشریح کر لی ہے نا. منکر کیا ہے؟ یعنی منکر مذہبی احکام پر نہیں بولا جاتا، نہ بولا گیا ہے مذہبی احکام پر. مذہبی احکام کے لیے اگر کوئی تعبیر اختیار کرنی ہے تو آپ یہ کیجئے کہ دین کے اوامر اور نواہی. منکر اور معروف کا یہ مطلب نہیں ہے. منکر کا مطلب ہے وہ برائیاں جو عالمگیر اخلاقیات کی روح سے برائیاں سمجھی جاتی ہیں، جن کو ساری انسانیت برائی مانتی ہے. تو آپ روکیں گے. میں ملاوٹ دیکھوں گا تو روکوں گا، میں غبن دیکھوں گا تو روکوں گا، میں کسی کی جان کے خلاف کوئی اقدام کرتا دیکھوں گا تو روکوں گا، کسی کا مال لوٹتا کسی کو دیکھوں گا تو روکوں گا ان سب چیزوں سے. یہ جو آپ نے چند مثالیں دی ہیں، ان کا بھی اسی اصول پر تجزیہ کریں گے کہ کیا یہ عالمگیر اخلاقی اصولوں کی خلاف ورزی ہے، ایک بات. دوسرے یہ کہ کیا ان میں کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے یا کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہو رہی ہے. میں نے عرض کیا کہ ضرور پارلیمنٹ میں بحث کریں گے، اکثریت کی بنیاد پر قانون سازی کر دیں گے. آپ عالمگیر اخلاقیات کو مذہب سے علیحدہ کر کے دیکھتے ہیں، جبکہ کسی بھی چیز کا اچھائی یا برائی اس کا منبع تو دین ہوا کرتا ہے. تو یہ سچائی اور برائی کا فیصلہ بھی ہمیں دین سے لینا ہوگا نا. تو پھر وہ دین سے الگ کیسے ہوگی؟ اچھائی اور برائی آپ کی فطرت میں بدیعت ہے، اور یہ بات مجھے قرآن ہی نے بتائی ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اچھائی اور برائی کی بنیاد پر میں پوری انسانیت سے معاملہ کرتا ہوں. اگر یہ سب چیزیں دین نے بتانی تھیں تو پھر تو میں اس وقت دنیا کی 3/4 آبادی کے ساتھ گفتگو بھی نہیں کر سکتا، اس لیے وہ میرے دین کو نہیں مانتے. اور ان کے بہت سے ادیان ہیں جن کو میں دین کی حیثیت سے نہیں مانتا. اس دنیا میں انسانیت کی بنیاد پر میرا تمام تعامل اسی عالمگیر اخلاقیات پر ہوتا ہے. مذہب خود اس بنیاد پر کھڑا ہے. یعنی وہ کیا کرتا ہے؟ میرے اندر جو اخلاقی داعیات موجود ہیں ان کی تصویب کرے گا، ان کی وضاحت کرے گا، ان کی تذکیر کرے گا، اور اگر میں کہیں ان کے اطلاق میں غلطی کر رہا ہوں تو اس کی اصلاح کرے گا. تو اگر فرض کر لیجئے کہ کسی اس طرح کے معاملے میں اختلاف ہو جاتا ہے تو وہاں پر اگر میرے مذہب نے کوئی رہنمائی کی ہے، میں ایک قومی ریاست میں قانون سازی کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، تو میں پھر دلائل سے بتاؤں گا کہ وہ کیسے حق تلفی ہے. میں یہ دلائل کے ساتھ بتاؤں گا کہ کیسے وہ جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہے. اگر لوگ میرے دلائل کو مان لیں گے قانون بن جائے گا اکثریت کی بنیاد پر. نہیں مانیں گے تو میں اپنی بات کہتا رہوں گا یہاں تک کہ لوگوں کی اکثریت اس کی قائل ہو جائے. تو جمہوریت کا اصول اسی کا تقاضا کرتا ہے. ایک مثال سے سمجھتے ہیں، آپ حکمران ہیں، آپ مسلمانوں کے لیے تو یہ قانون بنا دیں گے کہ جی جوا حرام ہے میری حکومت میں قانوناً، اور شراب حرام ہے. غیر مسلم جو ہیں وہ چاہیں تو کر سکتے ہیں. کیا ایسا ہی ہوگا؟ یہ جتنی چیزوں کی بھی آپ نے مثال دی ہے، سوال یہ ہے کہ ان کی کوئی بنیاد ہے یا نہیں. قرآن نے مجھے حکم دیا بطور حرمت کی کوئی بنیاد ہے نا؟ جی، کوئی حرمت کی بنیاد ہے نہیں. قرآن مجید نے مجھے مسلمان کی حیثیت سے کہا ہے کہ تم جوا نہیں کھیلو گے. جی، آپ مثال اس کی دیں گے جہاں ریاست زیر بحث آتی ہے. آپ مسلمان ہیں، اللہ کا حکم موجود ہے، آپ جوا کیوں کھیلیں گے؟ آپ شراب کیوں پئیں گے؟ اصل سوال یہ ہے کہ مجھے ریاست کی سطح پر لوگوں کو روکنا ہے. پہلے ان دو چیزوں میں فرق کریں. بحیثیت ایک انسان کے جب میں نے ایک مذہب کو قبول کیا یا ایک نظریے کو قبول کیا تو اس نظریے کے تقاضے مجھ پر لاگو ہو جائیں گے. اصل سوال یہ ہے کہ کیا یہ تقاضے میں دوسروں پر لاگو کر سکتا ہوں؟ اس کے لیے مجھے مذہبی سند چاہیے. تو اب جوئے کو بھی میں ایسے ہی لوں گا، شراب کو بھی میں ایسے ہی لوں گا. قانون سازی کے لیے ان دونوں بنیادوں پر ان کا بھی جائزہ لیا جائے گا. کیا ان کے نتیجے میں حق تلفی ہوتی ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ جوئے کی حرمت کی وجہ کیا ہے؟ کیا قرآن مجید نے ایسے ہی اس کو ممنوع قرار دے دیا ہے یا مذہب میں ایسے ہی اس سے روک دیا گیا ہے؟ نہیں، وہ دوسرے کے لازمی ضرر پر منتج ہوتا ہے، اور یہ حق تلفی نہیں، زیادتی بھی ہے. اس پر قانون سازی کریں گے. اچھا، فرض کر لیجئے پارلیمنٹ میں میری یہ بات لوگوں نے نہیں مانی. اچھی بات ہے، میں اپنی بات کہوں گا اور اس وقت تک استدلال کرتا رہوں گا جب تک لوگ نہیں مان لیتے. لیکن مجھے ریلیٹ کرنا ہوگا، اس بات کو یہاں سے اٹھانا ہوگا اور ایک قومی ریاست میں قانون سازی کے لیے بتانا ہوگا کہ یہ کیسے حق تلفی ہے. آپ کی پارٹی حکمران ہے، آپ میجورٹی پارٹی ہیں پارلیمنٹ میں،
آپ کہتے ہیں کہ دین کے نقطہ نظر کے مطابق میں اس قانون کو نافذ کرنا چاہتا ہوں کہ شراب اور جوا حرام ہے، اور آپ ایک میجورٹی ہیں، آپ اسے قانون بنا دیں گے، تو کیا یہ اسلام کے خلاف ہوگا؟ ساری میجارٹیز قانون بناتی ہیں، بنا دوں گا. آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ اسی اصول پہ تنقید کریں. یعنی آپ یہ بتائیں کہ تمہارا مذہب جو بھی کہتا ہے کہا کرے، وہ تمہیں کہتا ہے، تم نے ہم پر اس قانون کا نفاذ کیا ہے، تو ریاست کے حق کے قانون سازی کے ساتھ اس کو متعلق کر کے دکھاؤ نا. یہ تو آپ کو حق حاصل ہے یہ بات کہنے کا. یہ میں اگر کسی قانون کا نفاذ کرتا ہوں مسلمانوں پر تو مذہبی استدلال وہاں ہوگا. جی میری مراد وہی ہے. مسلمانوں پر تو مسئلہ ہی نا، میری وہاں بحث ہی دوسری ہو گئی ان کے ساتھ. جس وقت میں ایک قومی ریاست میں قومی سطح پر ایک قانون کا نفاذ کروں گا تو مجھے خواہ کوئی چیز مذہب میں کہی گئی ہے یا مذہب سے باہر ہے، اس کے لیے وہی استدلال کرنا پڑے گا جو قانون سازی کی بنیاد ہے. پہلے بتانا پڑے گا کہ پارلیمنٹ کا حق قانون سازی کیا ہے، متعین کرنا پڑے گا، اس کے اوپر قانون سازی ہوگی. لیکن اگر مجھے مسلمانوں کے لیے، مثلا آپ دیکھیے ملیشیا میں مسلمانوں کے لیے یہ قانون موجود ہے کہ وہ جوا نہیں کھیل سکتے، وہ شراب نہیں پی سکتے. اب کمیونٹی کے لیے ہے، اس پہ تو کسی کو اعتراض کا حق ہی نہیں ہوا کرے. اس لیے کہ کیوں آپ مانتے ہیں نا کہ آپ مسلمان ہیں، تو آپ سے تو میں معاملہ اس کی بنیاد پر کروں گا. لیکن پورے ملک کے لیے قانون سازی کی بنیادیں آپ کو بتانی پڑیں گی. اچھا، میں یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ دین کے جو احکام مسلمان کی حیثیت سے مجھے دیے گئے ہیں، ان میں سے بھی حق نفاذ انہی چیزوں کو حاصل ہوگا. باقی میں مجھے ترغیب دینی ہے، تلقین کرنی ہے، یہی کرنا ہے وہاں بھی. یعنی جوا وغیرہ پر مجھے حق تنفیذ نہیں ہے، حق تنفیذ کے لیے اس بحث سے گزرنا ہوگا، مجھے مسلمانوں کے ساتھ بھی گزرنا ہوگا. یعنی یا تو حق تنفیذ خود قرآن نے بیان کر دیا ہوگا، جیسے بدکاری کی سزا کے بارے میں خود قرآن نے بیان کر دیا، وہاں حق تنفیذ خدا نے بیان کر دیا، بحث ختم ہو گئی. اسی طریقے سے چوری کے بارے میں بیان کر دیا. اچھا، وہ بھی اسی اصول پر کیا ہے. حق تنفیذ یعنی گناہ جرم بنتا کب ہے، اسی اصول پر کیا ہے. یعنی یا اس سے حق تلفی ہو رہی ہوتی ہے یا جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہو رہی ہوتی ہے. تو خود قرآن نے بھی اسی اصول کو ملحوظ رکھا ہے. لیکن وہاں حق تنفیذ کی نص موجود ہے. جہاں حق تنفیذ کی نص موجود نہیں ہے وہاں مجھے وہی بحث کرنی ہوگی. سر یہاں پہ ایک چھوٹا سا نقطہ میرے ذہن میں آپ کی گفتگو سے پیدا ہوا. آپ نے یہ فرمایا کہ حق تنفیذ کا قرآن میں جن احکام سے کے بارے میں حکم آیا ہے، وہ احکام کی بھی بیس وہ ہے کہ اطلاف نفس ہوگا یا کسی کے حق تلفی وغیرہ وغیرہ ہوگی. یہ حدود اللہ جو بھی ہیں بیان ہوئی ہیں، یہ آپ اس وجہ سے مانتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، یا اس وجہ سے مانتے ہیں کہ یہ جو باقی اس کے پیچھے سلسلہ ہے؟ دوسرا آرگیومنٹ، میں ایک مسلمان ہوں، میرا رب جو مجھے حکم دے گا میں سر تسلیم خم اس کے سامنے کروں گا، لیکن سمجھوں گا نا کہ اس کی بنیاد کیا ہے. اور جس وقت مجھے دوسروں پر اس کا نفاذ کرنا ہے تو پھر مجھے بتانا پڑے گا کہ یہ اللہ نے حکم دیا ہے، اس کی اساس یہ ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ مجھے ان لوگوں کے ساتھ بھی بات کرنی ہے جو اس کو نہیں مانتے، جو اللہ کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، کسی اور مذہب کے پیرو ہیں. تو ان لوگوں کو تو میں قانون کی زد میں اسی وقت لا سکتا ہوں جب کہ میں یہ بتا سکوں کہ مجھے جو حق ریاست کی سربراہی کا حاصل ہے، اگر تو وہ حق حاکم اور محکوم کے تعلق سے حاصل ہے تو پھر تو بحث ختم ہو گئی. لیکن اگر وہ حق ایک قومی ریاست میں مجھے لوگوں کی اکثریت نے دیا ہے تو اب مجھے قانون سازی کی بنیاد بتانی پڑے گی. میرا خیال ہے یہیں پر وہ خلط مبحث ہے جو مسائل پیش کرتا ہے، جو غامدی صاحب کی فکر کو یا ان کے پوائنٹ آف ویو کو سمجھنے میں مانے ہے. میرا خیال ہے کہ استاد غامدی صاحب جب بات کرتے ہیں کہ حق تنفیذ کی، تو وہ ایک نیشن سٹیٹ کے پیراڈائم میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں. اور جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ حق تنفیذ کی، تو ہمارے ذہن میں ایک ایسا مسلم ملک ہوتا ہے جہاں پہ مسلمان ہی مسلمان ہیں اور ہم نے اس کے اوپر نافذ کرنا ہے. حکمران بھی سارے مسلمان ہیں، انہیں کسی کو یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، قائل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہ خدا کا قانون ہے. اب یہ کیوں ہے یہ اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے بس اس کو نافذ کرنا ہے جیسے کہ ہمارے کلاسیکل دور میں ہوتا رہا ہے. اب یہ جو نیشن سٹیٹ کا نیا فینومینن ہمارے سامنے آیا ہے، اس میں ہمیں چونکہ اس میں صرف مسلمان شامل نہیں ہیں، نان مسلم بھی شامل ہیں. اور کوئی بھی مسلم نیشن، آپ مسلم کنٹری ہم کہتے ہیں یہ مسلم کنٹری ہے وہ مسلم کنٹری، لیکن وہ نیشن سٹیٹ ہوتا ہے کہ اس میں نان مسلم ایلیمنٹ بھی ہے. اب وہاں پہ جب ہم حق تنفیذ کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں اسے کیا کہنا چاہیے کہ سیکولر بنیادوں پر بتانا پڑ جاتا ہے کہ یہ حق تنفیذ کیوں ہے، اس میں یہ قانون کیوں نافذ کیا جا رہا ہے. یہ خدا کا قانون ہے مگر اس کی بنیادیں وہی ہیں
جو کہ کسی بھی قانون کی ہوتی ہیں کہ وہ حق تلفی یا زیادتی کو روکنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ یعنی اگر مجھے مسلمانوں سے متعلق کوئی قانون سازی کرنی ہے تو وہاں میں وہ استدلال کر سکتا ہوں کہ تم مسلمان ہو، تمہاری کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، لیکن جس وقت اس قانون کا اطلاق میں دوسروں پر بھی کروں گا تو وہاں مجھے ریاست کس بنیاد پر قانون سازی کرتی ہے، حق کے قانون سازی کیا ہے، پارلیمنٹ کے حدود کیا ہیں، ان سب بحثوں میں اسی طرح استدلال کرنا پڑے گا، اور وہ عقلی استدلال ہوگا، وہ مسلمہ اخلاقیاتی پر ہوگا۔ بات تو آپ کی بڑی لاجیکل لگتی ہے، لیکن یہ آج کے دور میں لگتی ہے۔ اب قرآن آج تو نازل ہوا نہیں ہے، اور اسلام بھی ظاہر اپنی ایک تاریخ رکھتا ہے، اور اس تاریخ میں قوانین بھی بنے ہیں، اس تاریخ میں اس قرآن کے اوپر عمل بھی ہوا ہے، اللہ کے دین پر بھی عمل ہوا ہے، ہم بنی ہیں۔ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریاست بنائی تھی، اس کے بعد خلفائے راشدین کی بھی تھی۔ ہمارے سامنے جو قوانین بنائے گئے ہیں اسی قرآن سے اخذ کردہ ہیں، ان قوانین میں تو یہ چیزیں نہیں ہیں، وہ بالکل ڈفرینٹ لگتے ہیں ہمیں۔ تو یہ بات کہاں سے پیدا ہو گئی ہے؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ایسا کیوں ہے کہ ہمارے سامنے جو قوانین کی تفصیلات ہیں آپ ان کو بالکل مانتے ہی نہیں، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ قرآن سے آ رہے ہیں، حالانکہ کیا وہ لوگ قرآن پر عمل کرنے والے نہیں تھے؟ سب قرآن ہی پر عمل کرنے والے تھے، لیکن اس وقت آپ جس پیراڈائم میں کھڑے تھے اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ اس وقت آپ حاکم اور محکوم کے تعلق کے ساتھ ریاست قائم کر رہے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ آج بھی فیصلہ کر لیجئے کہ آپ حاکم ہیں، آپ کا حق حکومت مان لیا گیا ہے، اصل میں باقی لوگ آپ کے محکوم ہیں، تو محکوموں کی پھر کوئی آواز نہیں ہوتی، محکوموں کو تو محکومی میں رہنا ہوتا ہے۔ اس وقت جس فقہ کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں، قرآن ایک عالمگیر صداقت ہے، وہ اس طرح بات ہی نہیں کرتا، لیکن جو آپ کی فقہ ہے وہ اس زمانے میں مرتب ہوئی ہے جب مسلمان بحیثیت ایک کمیونٹی کے، بحیثیت ایک امہ کے ایک بہت بڑے علاقے پر حکومت کر رہے تھے۔ جو لوگ وہاں دوسرے مذاہب کے رہتے تھے وہ سب ان کے محکوم کی حیثیت رکھتے تھے، تو حاکم اور محکوم کے تعلق میں کون سی پارلیمنٹ، کہاں قانون سازی، کہاں بحث؟ وہاں تو جو بادشاہ سلامت نے کہہ دیا ہو گیا۔ اچھا، ہمارے ہاں وہ بادشاہت نہیں تھی جس طرح کی مثلاً آپ کو مغربی ملکوں میں ملتی ہے یا قدیم تمدن میں ملتی ہے، قانون کی پابندی۔ وہ قانون کیا تھا؟ وہ قانون وہ تھا جو ہمارے فقہا نے بنایا ہے، وہ بھی اسی میں بنا ہے۔ چنانچہ وہاں تو میں آپ کو اگر موقع ہو تو بتا سکتا ہوں کہ کیا کیا پابندیاں ہیں، یعنی غیر مسلم راستہ چلتے ہوئے کن چیزوں کا خیال رکھیں گے، لباس پہنتے ہوئے کیا دیکھیں گے، بات کرتے ہوئے کیا الفاظ استعمال کریں گے، ان کی بھی تنقیحات کی گئی ہیں۔ تو حاکم اور محکوم کا تعلق اگر آپ قائم کرنے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں تو میرا خیال ہے بحث کی گنجائش نہیں ہے، پھر اس کو بند کر دینا چاہیے۔ قومی ریاست پہلے اس کو سمجھ لیں وہ کیا ہے۔ ایک خطہ ارض میں رہنے والے تمام لوگ، خواہ وہ بدھ مت کے ماننے والے ہیں، ہندو مت کے ماننے والے ہیں، جین مت کے ماننے والے ہیں، مسلمان ہیں، مسیحی ہیں، یہودی ہیں، جو بھی ہیں، وہ سب برابر کے شہری ہیں، ان کے لیے قانون سازی کرنی ہے۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں سادہ بات وہ یہ کہ اگر اس میں مسلمان ہیں، ان کی اکثریت ہے، انہیں حق حاصل ہے، وہ اپنے مذہب کے لحاظ سے جو قانون اپنے لیے بنائیں، لیکن جب وہ پوری ریاست کے لیے قانون سازی کریں گے تو آپ کو ریاست میں قانون سازی کے حق کو ثابت بھی کرنا پڑے گا، اور اسی اصول کے اوپر آپ کو بحث بھی کرنی پڑے گی، اور اکثریت کی رائے فیصلہ کن بھی ہوگی۔ کیا پاکستان میں حاکم اور محکوم کا تعلق قائم نہیں کر لیا گیا ہے؟ ہم نے نیشن سٹیٹ سے مذہبی سٹیٹ کا جو سفر طے کیا ہے اس میں کیا یہ پوزیشن آ نہیں گئی ہے ہم حاکم کی حیثیت سے ڈیل کر رہے ہیں اپنے نان مسلم شہریوں کو؟ اس کے دو جواب ہیں۔ اگر آپ بالکل نظریاتی سطح پر دیکھیں تو ایسا ہی ہو گئی۔ کیا یہ ٹھیک ہوا ہے؟ اور کیا اس کو کہنے کی ہمت ہے لوگوں میں؟ یعنی باہر نکلیں۔ میں نے تو ایک مرد کلندر دیکھا، وہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب تھے، وہ یہ کہا کرتے تھے۔ باقی تو اس وقت آپ کے جو علماء ہیں وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ یہ برابر کے شہری ہیں، ان کو برابر کا حق حاصل ہے۔ تو آپ واضح کیجئے نا پہلے صورتحال کو۔ اگر آپ اس خطے میں حاکم بن گئے ہیں تو پھر نوعیت بالکل مختلف ہو جائے گی، پھر آپ کی مرضی ہے بھائی۔ حاکم کے پاس بندوق ہوتی ہے، استدلال نہیں ہوتا، تو پھر اس فقیر کو بھی استدلال کر کے کیا کرنا ہے؟ بندوق کے مقابل میں استدلال نہیں کیا جاتا۔ جب آپ کہتے ہیں دلیل دینی ہے تو پھر یہ سوال پیدا ہوگا کہ پاکستان کیا ہے؟ کیا وہ اس اصول پر بنا تھا کہ ادھر مسلمانوں کی حکومت ہوگی اور ادھر ہندوؤں کی حکومت ہوگی، اور باقی مذاہب کے ماننے والے یہاں محکوم ہوں گے اور وہاں بھی محکوم ہوں گے؟ اگر یہ اصول ہے تو مجھے بتا دیجئے کیا واقعی اس بنیاد پر تقسیم ہوئی تھی؟ نہیں، اصول یہ تھا کہ یہ قومی ریاستیں بنائی جائیں گی،
ایک خطہ ارض میں رہنے والے لوگ برابر کے شہری ہوں گے، اور ان میں ظاہر ہے کہ جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے ان کو پورا حق ہے کہ وہ اپنے مذہب کے لحاظ سے قانون سازی کرے۔ تو ہم بنانے والوں کو چھوڑ کے آگے نکل آئے ہیں نا۔ بنانے والوں نے ٹھیک ہے نیشن سٹیٹ جو تھی وہ انہوں نے بنانا تھی، ہم نے مذہبی سٹیٹ بنا دی، اب بن گئی، اب ہم آگے چلیں۔ یعنی کہ ہماری جمہوریت نے ایک آئین بنا دیا، وہ اس میں مذہب جو ہے وہ حاکم ہو گیا، اب ہم آگے چلیں۔ بہت اچھی بات کی آپ نے۔ دیکھیے جمہوریت کسی جگہ پر کھڑی ہوگی نا، یعنی جمہوریت میں مثال کے طور پر آپ اکثریت سے قانون بنا دیں گے کہ میری ناک کاٹ دیں، میری زبان بند کر دیں۔ جمہوریت کے اوپر کچھ چیزیں حکومت کر رہی ہوتی ہیں، وہ وہی عالمگیر اخلاقیات ہے۔ آپ کو بتانا پڑے گا وہ ریاست ہے کیا۔ آگے نہیں آپ بڑھ سکتے، آپ بڑھ جائیں گے تو آپ کو پیچھے لے جانے کی کوشش کی جائے گی، آپ کو کہا جائے گا کہ آپ غلط سمت میں آگے بڑھ گئے ہیں، آپ نے اصول کی خلاف ورزی کر دی ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمت کیجئے نا، اور آگے بڑھ کے یہ کہیے کہ آپ آگے بڑھ گئے ہیں، یعنی آپ نہیں کہتے یہ، آپ پھر اسی طرح کی تقریریں کرتے ہیں۔ یعنی یہ ایک عملی خرابی ہے جس کا ازالہ ہم قوم نہیں کرنا ہے، اگر نہیں کر رہے تو ہمارا اپنا جرم۔ تو یہ آپ کو بتانا ہے، یعنی آج واضح طور پر یا تو یہ بتائیے، اور اگر آپ یہ نہیں بتاتے تو پھر میں بہت ادب کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ آپ کی بعض معاملات میں پیش رفت غلط ہوئی ہے۔ تو یہ میں ہمیشہ سے کہہ رہا ہوں، قوانین پر میں تنقید کر رہا ہوں، پچھلے ربع صدی سے کر رہا ہوں، یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیے اس میں خود آپ نے اپنے دین کی خلاف ورزی کر دی ہے، آپ نے بے بنیاد قانون بنا دیے ہیں، آپ نے بہت سے اقدامات ایسے کر ڈالے ہیں جو اپنی کوئی احساس رکھتے ہی نہیں سرے سے، نہ اخلاق میں نہ مذہب میں۔ یہ تنقید کا حق تو مجھ کو حاصل ہے نا، میں آپ کے آگے بڑھنے کو بندوق سے نہیں روک رہا، لیکن استدلال سے روکنے کی تو اجازت دے نا مجھے۔